الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید حیث قال واللہ یعصمک من الناس صدق اللہ مولانا عظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قادیانیت نواز لوگوں اور گستاخان ناموس رسالت، ان کی مذمت اور جن کو اللہ تعالیٰ نے محافظین ناموس رسالت بنایا، ان کی مدحت میں، ان کی شان میں کچھ باتیں پیش کی جائے۔ اس سے پہلے جھوم جھوم کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، دور پرفتن ہے، ہر وقت ایک نیا فتنہ جنم لے رہا ہے، اور بڑے افسوس اور بڑے علم کی بات ہے، کربناک بات ہے کہ جتنے بھی حملے ہوتے ہیں سب جان کائنات، روح کائنات، محبوب کبریا، شافع روز شمار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پہ ہی حملے کیے جا رہے ہیں۔ سارے حملے آقا علیہ السلام کی عظمت و رسالت اور آقا علیہ السلام کے ناموس پر، لیکن یاد رکھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر، آقا علیہ السلام کی عزت اور عظمت پر حملے ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی محافظ کو ضرور پیدا فرما دیا ہے، کسی نہ کسی ایسے شخص کو ضرور اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا ہے جو عزت اور عظمت پر ہمیشہ پہرا دیتا رہا اور ہمیشہ نگہبانی کرتا رہا۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج کے زمانے تک جب آقا علیہ السلام کی عظمت پر حملہ کسی ناہنجار نے کیا ہے، کسی نالائق نے کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کسی محبوب بندے کو ضرور ان کے واسطے کھڑا فرما دیا۔ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر سب سے پہلا حملہ کرنے والا مسیلمہ کذاب، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سرکوبی کے واسطے پیکر صداقت یار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم فرما دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زبردست آقا علیہ السلام کے ناموس پر پہرا دیا، ایسا پہرا دیا کہ جو غدار تھے اور جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر حملہ کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ کے واسطے ان کو نیست و نابود فرما دیا۔ تو پہلا حملہ اس نے کیا اور حفاظت کا ذمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لیا، اور اس کے بعد مسلسل سلسلہ چلتا رہا۔ ماضی قریب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر کبھی علم کے حوالے سے گفتگو رہی، تو کبھی آقا علیہ السلام کی ذات و شخصیات کو ان لوگوں نے متنازع انداز میں پیش کر دیا، تو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر جو ہے حملہ ہوا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر حملہ ہوا، کبھی آقا علیہ السلام کے صحابہ کی عظمت پر حملہ ہوا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہرا دینے کے واسطے عبد مصطفیٰ، غلام مصطفیٰ امام احمد رضا کو پیدا فرمایا۔ ایسا پہرا دیا کہ خود کہتے ہیں کہ مد اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارو نہ نہیں۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و پارسائی پر آقا علیہ السلام کے ناموس
اس پر ایسا پہرا دیا کہ دنیا کے دولت مندوں کے سامنے امام احمد رضا نے اپنے سر کو نہیں جھکایا، اپنے دل کو جھکایا تو مصطفیٰ کی طرف جھکایا ہے، اور اپنے سر کو جھکایا ہے تو معبود حقیقی کے سامنے جھکایا ہے۔ اب ایسے ہی معاملہ آیا قادیانیوں کا۔ قادیانیوں کا معاملہ شباب پہ چل رہا ہے، جس کو دیکھو قادیانیت نوازی کر رہا ہے۔ اب یہ قادیانی ہیں کون؟ انشاءاللہ اس پر ایک مسلسل سلسلہ چلے گا کہ یہ قادیانی کیا ہے، پڑوسی ملک کو وجود کیوں دیا گیا، اس کا پہلا لیڈر کون تھا، حکومت میں ان کا کتنا عمل دخل ہو گیا۔ اتنا عمل دخل ہو گیا کہ جب کنز العلماء من المجاہدین جیسے محافظین ناموس رسالت نے آقا علیہ السلام کی خاتمیت پر، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر جب پہرا دیا تو حکومت کی طرف سے ان کے اوپر حملہ ہوا، لیکن بس یہی پیغام ان لوگوں نے دیا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو بن جاتے ہیں، تو وہ ہمیشہ ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے۔ تو ہر زمانے میں اب قادیانی کون ہیں، پہلے ذرا سے ان کے بارے میں دیکھیں، انشاءاللہ ایک پورا سلسلہ ہی چلے گا تو اس میں واضح کیا جائے گا، پھر بھی مختصراً دیکھیں قادیانی کس کو کہتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قادیانی یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے۔ اس کو انگریزوں نے پیسہ دے کر کے نبی ہونے کا دعویٰ کرنے کو کہا، اور اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا معاذ اللہ۔ اور جب اس سے پوچھا گیا کہ حضور تو آخری نبی ہیں، تم نے نبوت کا دعویٰ کیسے کر دیا، تو اس نے تواغیت اربعہ، خاص طور سے اس عبارت جس میں بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے تو کوئی خرابی نہیں لازم آتی خاتمیت پر، کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی عبارت کو دلیل کے طور پر اس نے پیش کیا۔ تو دروازہ ان لوگوں نے کھولا اور فائدہ غلام احمد قادیانی نے اٹھایا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کر ڈالا اور اس کے ماننے والے اس کو نبی مانتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی شان میں اکثر نازیبا کلمات انہی کی طرف سے نکلتے ہیں۔ کبھی شادی کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، رمضان کا معاملہ آتا ہے تو چاند پر ہنگامہ ہوتا ہے، اسی انداز میں اور چلتے جائیں۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف پر گفتگو یہ لوگ کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، تو یہ سارے اعتراضات قادیانیوں کی طرف سے ہوتے ہیں، اور حکومت میں اتنا زیادہ ان کا دخل ہے، اتنا زیادہ دخل ہے کہ جب محافظین کھڑے ہوئے ان پر پہرے لگا دیے گئے، ان پر پہرے لگا دیے گئے۔ نام دیا جاتا ہے اسلامی جمہوریہ، نام دیا جاتا ہے اسلامی جمہوریہ۔ تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب دیکھیں آقا علیہ السلام کی نبوت پر کب کب حملہ ہوا، اور آج بھی ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ نور کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو نبی بنا کر پیدا فرمایا نا، نبی بنا کر پیدا فرمایا، اسی لیے کہا جاتا ہے ہوا وہی اول وہی آخر، کہ خود آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہم تخلیق کے اعتبار سے اول ہیں اور بعثت کے اعتبار سے آخر ہیں، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا، اس نور کے بعد تمام اللہ تعالیٰ نے اسی نور کے صدقے میں پیدا فرمایا، بلفظ دیگر اسی نور سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اب نبی کا نور جب پیدا ہوا، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ آقا علیہ السلام اس وقت نبی رہے۔ جب سے پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے صفت نبوت کے ساتھ پیدا فرمایا، چاہے وہ نور پیدا ہوا ہو اور چاہے وہ نور مجسم ہو کر کے پیدا ہوا، صفت نبوت کے ساتھ آقا علیہ السلام متصف ہو کر ہی پیدا ہوئے۔ خود اس سلسلے میں بڑی مشہور و معروف حدیث پاک، اب لوگوں نے ٹارگٹ یہ کیا کہ جب آپ اولاً تو ان لوگوں نے آقا علیہ السلام کے نور ہونے کا ہی انکار کر دیا، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا انکار کرنا
مطلب آپ کے ناموس پر حملہ کرنا ہے، کیونکہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود مصنف ابن عبد الرزاق کی حدیث پاک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ بڑی لمبی حدیث پاک، آخر میں آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ نور کو پیدا فرما دیا، تو معلوم یہ ہوا مصطفیٰ کی ایک زندگی وہ ہے جس زندگی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالی نور رہے، خالی نور رہے، جسم کا وہم و گمان بھی نہ تھا، انسان کا وجود نہ تھا اس وقت، نہ زمین ہے نہ آسمان ہے نہ مکین ہے نہ مکان ہے، کوئی چیز کا وجود نہیں ہے، خالی نور مصطفیٰ جلوہ گر۔ اسی لیے تو ہم لوگ کہتے ہیں نہ مکین ہے نہ مکان ہے، تو جہاں مصطفیٰ رہے وہی تو لامکان رہا، وہی تو کیا رہا؟ لامکان رہا۔ لامکان کوئی گھر نہیں، گھر کے لیے زمین آسمان ہونا شرط، زمین آسمان میں سے کوئی حصہ ہونا کیا ہے؟ شرط۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی کے نور کو بنایا، نہ زمین نہ آسمان نہ مکین نہ مکان کچھ نہیں ہے، تو نبی کے نور کو جہاں پر رکھا وہی مکان تھا جسے لامکان کہا جاتا ہے، اور معراج کی رات مصطفیٰ اسی مکان میں گئے تھے جس کو لامکان کہا جاتا ہے۔ وہ مکان کہنا بھی بڑا عجیب ہے، ورنہ اجتماع ضدین لازم ہے، بس تقریب فہم کے لیے۔ تو حضور کا نور سب سے پہلے پیدا ہوا، اور جب وہ نور پیدا ہوا تو اب ڈائریکٹ پوچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نور جب آپ تھے تو نبی رہے کہ نہیں رہے؟ کیونکہ لوگوں نے اس وقت حضور کی نبوت و رسالت کا انکار کیا۔ ارے نبوت و رسالت تو بہت بڑی بات ہے، اس وقت تخلیقی کا انکار کر دیا ہے، کیونکہ نور مانتے ہی نہیں، نور مانتے تو یہ نوری زندگی کو جانتے۔ تو آقا علیہ السلام اس وقت نبی رہے کہ نہیں رہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی علیہ رحمۃ الرضوان نے لکھا، ارشاد فرماتے بڑی مشہور و معروف حدیث پاک کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے پوچھا تھا، ایک روایت میں متا وجبت لک النبوہ یا رسول اللہ، اور دوسری بات میں یہ ہے متا کتبت نبیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب نبی بن گئے، آپ کے لئے نبوت کی صفت کب ثابت ہو گئی؟ تو آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں صفا کی پہاڑی پر چڑھا تھا تم لوگوں کے سامنے تو چڑھ کر کے میں نے نبی ہونے کا اعلان کیا تھا، کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم ہے؟ مصطفیٰ جانتے میرے صحابہ کا منشا کیا ہے، مصطفیٰ کو معلوم ہے میرے صحابہ پوچھنا کیا چاہتے ہیں، اور میں تو یہ کہتا ہوں مصطفیٰ کو یہ بھی معلوم ہے آنے والے دور میں لوگ آ کے اعتراض کریں گے، اس لیے ہی پہلے کی بتا دیا جائے کنت نبی وعد بین الروح والجسد۔ آقا نے فرمایا سنو میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کی منزل طے کرتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں 14 صدی پر تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، 14 صدی پہ نظریں تھی، مصطفیٰ کی نظر بھی رہی، مصطفیٰ کے صحابہ کی بھی نظر، آقا کی نظریں وہاں تک رہی، مصطفیٰ نے دیکھ کر بتا دیا نبی رہا میں جب آدم رہے۔ تو اب اگر کوئی کہے حضور اس وقت نبی نہیں تھے، سمجھ لینا کہ وہ ناموس رسالت پر پہرا نہیں دے رہا ہے بلکہ ناموس رسالت پر حملہ کر رہا ہے، اور جب جب کوئی حملہ آور پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی محافظ کو پیدا فرما دیتا ہے۔ تو بریلی کے تاجدار کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ تو پہلا حملہ ہوا یہ کہ جب نور رہے نبی رہے کہ نہیں رہے، تو حضور نے خود فتح دیا جب میں نور تھا خالی نبی رہا کہ نہیں رہا؟ اب زور سے بول لو یار، تو حضور نبی رہے کہ نہیں؟ تو اس دور میں اگر کوئی انکار کرتا ہے تو سمجھ لینا یہ قادیانیت نواز لوگ ہیں جو آقا علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسرا دور آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا، آقا علیہ السلام کی پیدائش کا۔ تو ہم لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنے والی زندگی گزری زندگی سے بڑی بہتر ہے۔ گزری زندگی سے کیا ہے؟ بہت بہتر ہے۔ گزری زندگی میں میرے نبی نور رہے، بولو سبحان اللہ،
اور اللہ نے کیا فرمایا؟ پچھلی زندگی، گزری زندگی سے آنے والی زندگی بہتر ہے۔ پچھلی زندگی میں آقا نور رہے، پچھلی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی رہے۔ اب اگر کوئی پیدائشی زندگی میں، جسمانی زندگی میں مصطفیٰ کی نورانیت کا انکار کرتا ہے یا مصطفیٰ کے نبی ہونے کا انکار کرتا ہے تو یہ آقا علیہ السلام کی صفتوں کے ساتھ ساتھ قرآن کی اس آیت کریمہ کا بھی انکار کر رہا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اللہ فرماتا ہے محبوب آنے والی زندگی پچھلی زندگی سے بہتر ہے۔ ارے پچھلی زندگی میں نبی نور ہے، پچھلی زندگی میں نبی نبی ہے، اگر اب کی زندگی میں نبی نبی نہ رہے تو آنے والی زندگی پچھلی زندگی سے بہتر کیسے ہوگی؟ پیارے ماننا پڑے گا قرآن کی آیت کے تحت کہ نبی نورانی زندگی میں بھی نبی رہے، اور جب جسمانی اعتبار سے اللہ نے پیدا فرمایا تو اس نبی کو نبی بنا کر پیدا فرمایا۔ اور جو ناموس رسالت کا پہرا دیتے وہ حضور کے امتی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ ایک بات اور سمجھا دیں کہ امتی کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ابھی حدیث سے آئے گی، چونکہ موضوع ایسا ہے کہ تھوڑا سے پہلے تفصیل میں جانا ضروری ہے اور انشاءاللہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا پھر۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک امت دعوت سے اس کا تعلق ہوتا ہے، ایک امت اجابت سے۔ امت اجابت کے معنی ہوتا ہے جواب دینا۔ کہا کس چیز کا جواب؟ کہا آقا علیہ السلام نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اسلمو تسلمو، اسلام لے آؤ محفوظ رہو۔ تو آقا علیہ السلام نے کہا جاؤ، تو جن لوگوں نے جواب دیا کہا لبیک یا رسول اللہ، تو کہا جن لوگوں نے لبیک یا رسول اللہ کی صدا بلند کی ہے وہی تو امت اجابت سے تعلق رکھتے ہیں۔ سمجھنا نا، وہ امت اجابت آقا علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے والے، ورنہ ساری کائنات، پوری دنیا، بلکہ خالق کے علاوہ جتنی مخلوق ہے، کیونکہ خالق تو بھیجنے والا ہے اور بھیجا مصطفیٰ کو ہے، اور بھیجا کس کی طرح؟ ساری مخلوق کی طرف۔ تو خود آقا فرماتے ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری مخلوق کا رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو ساری مخلوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، لیکن کون سی امت؟ دعوت۔ دعوت بولے تو بلانا، وہ دعوت نہیں، دعوت بولے تو بلانا۔ تو ساری مخلوق کو بلانے کے لیے آقا علیہ السلام تشریف لائے کہ آؤ اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لو۔ جیسے کوہ صفا کی پہاڑی پہ آقا علیہ السلام نے سارے رشتہ داروں کو بلایا تھا، تو کہا سارے رشتہ داروں کو بلائے، سب امت دعوت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کچھ ان میں خوش نصیب وہ تھے کہ جب مصطفیٰ نے دعوت دی ہے تو ان لوگوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ کے غلام بننا چاہتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے یہ اظہار کیا ان کو جو ہے امت اجابت کہا جاتا ہے۔ امت دعوت، امت اجابت، کلیئر ہوئی بات ہے؟ ساری مخلوق کے لیے حضور سب کو دعوت دینے کے لیے بھیجے گئے، تو ساری مخلوق کون سی امت ہو گئی؟ امت دعوت۔ اور جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، وہ کون سا ہوگا؟ امت اجابت۔ اب ہم لوگ تو خالی انسان کو سمجھتے ہیں ان لوگوں نے کلمہ پڑھا، نہیں پیارے، انسان تو کلمہ پڑھتا ہی ہے، لیکن یہ انسان بڑا خود غرض ہے، بڑا مطلبی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو اسی وقت یاد کرتا ہے جب اس کو ضرورت پڑتی ہے، جب اس کا مقصد پورا ہونا ہوتا ہے تب یاد کرتا ہے، مقصد پورا ہو جائے تو فراموش کر دیتا ہے۔ یہ بڑا مطلبی ہوتا ہے، لیکن یاد رکھو انسان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ آقا علیہ السلام کی امت بنائی ہے، سبحان اللہ، جنہوں نے آقا علیہ السلام کو ہر وقت یاد کیا ہے۔ تو جو یاد کرنے والی امتی ہیں، آؤ آقا علیہ السلام کی امت ہیں، انہوں نے کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کی ہے، آقا علیہ السلام کی عزت کی حفاظت کی ہے، آقا علیہ السلام کی عظمت کی حفاظت کی ہے۔ آؤ اس سلسلے میں چلتے ہیں۔ حضور پیدا ہوئے ہیں اور پیدا ہونے کے بعد پروان چل رہے ہیں۔ آؤ پوچھتے ہیں پتھروں سے، اے پتھر تم لوگ بھی امت محمدیہ ہو، تم لوگ بھی آقا
अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ते हो लेकिन ये कान सुन नहीं पाते हैं, जरा तुम्हारा क्या नजरिया है? तो हज़रत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तारीख़ इब्न आसाकिर की हदीस है पाक, आका अलैहिस्सलाम की रिफाकत में जंगल में निकल गए। निकलने के बाद प्यास का आलम है, तशनगी महसूस हुई, मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे तशनगी महसूस हो रही है, आप कुछ इंतजाम फरमा दें। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ, जो सामने पहाड़ है उसको जाके मेरा सलाम कहना और कहना कि तुम्हारे नबी ने तुमसे पानी दरियाफ्त किया है। सुभान अल्लाह, तुम्हारे नबी ने तुमसे पानी दरियाफ्त किया। आका अलैहिस्सलाम ने बता दिया, पहले सलाम कहना, उसके बाद हुजूर ने बताया उसको बता देना कि जिस नबी का कलमा तुम पढ़ते हो उसी नबी ने पानी का दरियाफ्त किया है तुमसे। चुनांचे जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचे, पहुंचने के बाद जाके सलाम कर रहे। सुभान अल्लाह, सलाम किया और सलाम करने के बाद कहा कि आका अलैहिस्सलाम ने तुमसे पानी मांगा है, तुमसे पानी मांगा है। तो पहाड़ क्या कहता है? जब से कुरान का ये फरमान सुना है, वत्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, डरो उस आग से जिसके ईंधन, जिसमें जलाए जाने वाली जो चीजें होंगी उनमें से एक इंसान है, दूसरे पत्थर। कहा जब से ये फरमान सुना तब से हमारे अंदर जितना पानी था सब एकदम खुश्क हो गया। हाँ, जरा सा बाकी है लेकिन मेरे मुस्तफा ने कहा है इसलिए तुम्हारे लिए काफी है। चुनांचे उन्होंने वो पत्थर ने पानी दे दिया और ये बता दिया कि मुस्तफा की इज्जत और नामूस का मामला है, मुस्तफा की अजमत का मामला है, मुस्तफा ने पानी दरियाफ्त किया है, अपने अंदर हो या ना हो, अरे मुस्तफा की जब बात आ जाए तो अपनी जान मुस्तफा पे निछावर कर दिया करो। पानी दे दिया पहाड़ ने। आका अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत जाफर तैयार जो हुजूर के कजिन हैं उनको पानी दिया, शराब हो गए। इस तरीके से आका अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस पर पहरा देने वाले ये पत्थर हैं। ये पत्थर आका अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस पर पहरा दे रहे हैं। और ये पत्थर कैसे? और याद रखो पत्थर तो देते ही हैं लेकिन जो पत्थर बुद्ध बन जाते हैं वो भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस पर पहरा देते हैं। सुभान अल्लाह, वो भी पहरा देते जिसकी जहां तक ताकत होती है। हर मखलूक, हर उम्मती आका अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस पर पहरा देती है, हर उम्मत देती है। लेकिन बस इतना मामला है कि इंसानों में कुछ ऐसे पैदा हो गए कि जो आका अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस पर हमला करते हैं, और हमला करने वालों के खिलाफ अगर कोई खड़ा होता है तो उनको शर्रो फसाद से मंसूब किया जाता है। लेकिन सारी दुनिया जानती है कि मुस्तफा की इज्जत और नामूस पर हमला देने वाला अगर किसी को तहत करता है तो वो कोई और नहीं होता है, पैकरे सदाकत अबू बकर की सुन्नत पे अमल करता है, हाथे उमर के तरीके पर चलता है। यही तो हिफाजत का मामला था। यह आयत करीमा कुरान मुक़द्दस की, ला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। फिर आयत करीमा पढ़ें। ये बैकग्राउंड इसका नहीं बताएंगे लेकिन नसाई शरीफ उठाकर देख लेना, बैकग्राउंड भी मालूम हो जाएगा। तारीखुल खलफा उठाकर देख लेना, बैकग्राउंड भी मालूम हो जाएगा। बड़ी मशहूर बात है, क्या तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास यहूदी और मुनाफिक दोनों फैसले के लिए आए। तो हज़रत उमर ने यही तो पूछा था कि किसके पास गए? अभी जब नबी मौजूद है हमारे पास आने की क्या जरूरत है? अभी तो अल्लाह ताला ने अपने खलीफा मुतलक को दुनिया में हयात ज़ाहिरी के साथ रखा है, यहाँ क्यों आ गए? तो यहूदी कहता है ये शरारत इसकी है, गए थे हम लोग, शरारत इसकी है, जो कलमा पढ़ता है तो आपके नबी का पढ़ता है, ये गया था यही नहीं फैसला माना। तो पहला हमला हो रहा है नामूस पर। तो उमर ने बताया जो नामूस रिसालत और अज़मत रिसालत पर हमला करता है वो उमर के नजदीक ईमान वाला नहीं होता। उमर ने तलवार निकाल कर उसकी गर्दन को उड़ा दिया और बता दिया कि जो हमला करता है उमर की तलवार उसके बारे में फैसला किया करती है। पूरे में हंगामा खड़ा हो गया, अरे उमर ने तो कलमा पढ़ने वाले को मार डाला। जैसे अपने यहाँ किसी को बोल दो ना, बैठ गए इकामत के टाइम पे, अरे मस्जिद में गया डांट दिया, मस्जिद में गया डांट दिया। अबे मस्जिद में नहीं नेक काम का हुक्म देंगे तो क्या बाहर देंगे? कहाँ हुक्म देंगे, मस्जिद में कि बाहर में? क्यों खड़ा हो गया? सारी दुनिया बैठी है, जहां खड़े होने का वहां नहीं खड़ा होता, जहां बैठने का वहां खड़ा रहता है।
صحیح ہے کہ نہیں؟ جہاں کھڑے ہونے کو وہاں کھڑا رہے. کہا سلام میں آ جا، کھڑے ہو جا، تو بھی کھڑا میں بھی کھڑا. کہا اقامت میں تو بھی بیٹھ، تیرا باپ بھی بیٹھے گا، سب کو بیٹھنا پڑے گا اقامت میں. تو کہا مسجد میں جائے. تو کہا یہ گستاخی کیوں کر رہا ہے معلوم ہے؟ اس میں بھی غور کرنا. تو علامہ علی قاری علیہ رحمۃ الرضوان کی ایک بات بڑی پیاری یاد آئے گی. علامہ علی قاری علیہ رحمۃ الرضوان نے اپنی کتاب مشکات کی شرح مرقات المفاتیح کے اندر لکھا، فرماتے جو اقامت ہوتی تکبیر ہوتی ہے، تو جب تکبیر شروع ہو جاتی، حضور کا حجرہ تھا، تکبیر شروع ہو جاتی، مؤذن کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. مؤذن کہتا، اور جیسے ہی حی علی الصلاۃ پہ پہنچتا، مصطفیٰ کا رخ انور کمرے سے نمودار ہو جاتا. دنیا اور آخرت کا چاند مصطفیٰ طلوع فرماتے، باہر تشریف لاتے، جیسے ہی حضور آتے صحابہ کھڑے ہو جاتے. سبحان اللہ. صحابہ کھڑے ہو جاتے. تو کہا پہلے سے بیٹھے تھے اب کھڑے ہو گئے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کھڑے ہوئے تھے کہ مصطفیٰ کی تعظیم لوگوں کو معلوم ہو جائے، مصطفیٰ کے مقام لوگوں کو معلوم ہو جائے، اس لیے صحابہ کھڑے ہو رہے تھے. پہلے سے بیٹھے بعد میں کھڑے ہو گئے. تو یہیں سے ذہن مل گیا، یہ اقامت میں جو پہلے سے کھڑا ہے یہ دنیا کو ذہن دے رہا ہے، اے دنیا والوں میں تمہارے نبی کے لیے نہیں کھڑا ہوتا ہوں، دنیا کے لیے تو کھڑا رہتا. اسکول میں جاتا استاذ کے لیے کھڑا رہتا ہے، پارٹی لیڈر کے پاس جاتا ہے وہاں ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا ہے. لیکن غلام مصطفیٰ کہتا ہے تو دنیا دار ہے، دنیا داروں کے پاس کھڑا رہے. میں تو عبد مصطفیٰ غلام مصطفیٰ ہوں. جب اقامت ہوتی ہے میرا نبی جلوہ افروز ہوتا تھا، صحابہ کھڑے ہوتے تھے، ہم تو اسی سنت پر نبی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے. تو کہا حملہ وہاں پہ ہوا، حملہ ہوا، صحابہ نے جواب دیا، اور پھر جب آج کے زمانے میں ناموس پر حملہ ہوا تو بریلی کے تاجدار کے قلم میں جواب عطا فرمایا. یہ ہے ناموس رسالت کی حفاظت، عزت رسول کی حفاظت. اسی لیے اعلیٰ فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ. ہاں وہ لوگ جو بولتے ہیں مزار پہ نہیں جانے کا، ولیوں سے نہیں مانگنے کا، محشر کے دن وہ بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہوں گے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہوں گے. معلوم ہے کہ آج کوئی در نہیں ہے، یہ وہ در ہے، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہیں. یہ وہ در ہے، یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، سب کوئی آئیں گے. تو ہر مخلوق جو حضور کی امت ہے، جب حملہ ہوا یا ہو سکتا تھا تو جو حضور کا عاشق زار ہے وہ ہمیشہ جواب دیتا رہا. اسی میں ایک مثال سورج اور چاند کی بھی لے لو. سورج اور چاند بھی حضور کی امت ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو سبحان اللہ یار. ہاں یہ زمین بھی میری ہے، عرض گنگ بھی میری ہے، اور خطے مصطفیٰ نے تو بتا دیا ہماری حکومت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. تو ہم سوچو تمہاری حکومت کہاں ہے. آقا علیہ السلام نے خود، اسی لیے تو حضور نے فرمایا میرے 4 وزیر ہیں، 2 زمین پر 2 آسمان پر، اور جس کا جہاں وزیر ہوتا ہے اس بادشاہ کی وہاں پر حکومت ہوتی ہے. تو آقا علیہ السلام کی حکومت ہے وہاں پر. تو کہاں ناموس پر حملہ ہوا. ہم لوگ سمجھتے ہیں سورج صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بار لوٹا ہے. نہیں پیارے، ایک بار اور سورج ٹھہرا ہے. سورج کو مصطفیٰ نے ٹھہرایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کے ناموس کے واسطے ٹھہرایا ہے، مصطفیٰ کی عزت کے واسطے ٹھہرایا. معراج کی رات آقا تشریف فرما ہوئے، آ گئے کفار مکہ نے سوالات کیے، طرح طرح کے سوالات، عجب عجب سوالات کیے. لیکن آقا علیہ السلام نے سوال ہو رہا ہے نا، جس کو اللہ نے قاضی شرع بنا کر بھیجا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نافذ حکام بنا کر بھیجا ہے، مصطفیٰ سے سوال ہو رہا ہے. تو آقا علیہ السلام جواب بھی عطا فرما رہے. انہی سوالوں میں ایک سوال ہوا المواہب اللدنیہ کے اندر، سوال ہوا کہ ایک قافلہ ہمارا گیا ہوا ہے، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں میں نے اس قافلے کو دیکھا ہے، اور فلاں شخص اس قافلے کا گلاس سے پانی بھی پی رہا تھا. آقا علیہ السلام نے ڈیٹیل بتائی. تو کہا کب آئے گا؟ حضور نے فرمایا فلاں دن. ایک روایت میں سورج ڈوبنے سے پہلے، بدھ کے دن سورج ڈوبنے سے پہلے. ایک روایت میں یہ آیا کہ سورج نکلنے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے. اور روایت میں کیا ہے؟ سورج ڈوبنے سے پہلے.
اب کفار تو حملہ کرتے ہی تھے ہمیشہ، جیسے آج کے زمانے میں کلمہ پڑھنے والا نام نہاد یہ حملہ کرتا. کفار کو موقع مل گیا کہ اب جھٹلانے کا موقع ملے گا، لیکن ان نادانوں کو یہ نہیں معلوم ہے میرا نبی صادق ہے، جیسا ہوتا ہے ویسا ہی بولتا ہے، اور میرا نبی مصدوق ہے کہ جیسا بول دیتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی کر دیا کرتا ہے. اسی لیے آقا علیہ السلام کو صادق و مصدوق کہا جاتا ہے. صادق وہ ہوتا ہے کہ جیسا ہوا ویسا بتاتا ہو، اور مصدوق وہ کہ جیسا کہہ دے اللہ تعالیٰ ویسا کر دیتا ہو، ویسا کر دیتا ہو. تو حضور نے بتا دیا. اب کفار بیٹھ گئے ٹیلوں پہ ٹک ٹکی باندھ کر کے. اتنا تو کبھی روزے دار نے سورج ڈوبنے کا بھی انتظار نہ کیا ہوگا جتنا آج حضور کو ناموس کا مسئلہ تھا، تو کفار نے انتظار کیا. سورج ڈوبنے کے قریب، سورج ڈوبنے والا، سورج ڈوبنے والا. آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی. بولو سبحان اللہ. حضور نے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 گھنٹے سورج کو ٹھہرا دیا. سبحان اللہ. تو جب آقا علیہ السلام کے ناموس پر حملہ ہونے والا تھا اور ان لوگوں نے کہا کہ آج تو معاملہ ایک دم پار ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ارے سورج بھی تو میرے نبی کا امتی ہے، سورج بھی تو میرے نبی کا امتی ہے. ادھر 1 گھنٹہ سورج ٹھہرا، جیسے ہی قافلہ وادی کے اندر آیا ادھر سورج ڈوب گئے. اور ایک دوسرے جس میں نکلنے کے بارے میں جیسے سورج قافلہ اندر آیا ویسے ہی سورج نے اپنے چہرے کو دنیا کو بتا دیا. اور سورج نے بتا دیا ارے مصطفیٰ کا اشارہ ہوتا ہے تو پیارے ڈوبتے ہوئے لوگ بھی سنبھل جایا کرتے ہیں، ڈوبتے ہوئے لوگ بھی سنبھل جایا کرتے ہیں. تو سورج نے بھی بتا دیا کہ ناموس پر اگر حملہ ہوتا ہے تو مجھ جیسا امتی بھی مصطفیٰ کے ناموس کی حفاظت کرتا ہے. تو آقا علیہ السلام کے ناموس پہ جب جب حملہ ہوا بس خالی سب سے بڑا بے حس جو ہے انسان ہو چکا ہے، انسان ہو چکا ہے. کتنا حملہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. چاہے جتنا حملہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. ابا پہ حملہ ہو جائے تو ضرور فرق پڑے گا، بھائی پہ حملہ ہو جائے تو ضرور فرق پڑے گا، قبیلے والوں پہ حملہ ہو جائے تو ضرور فرق پڑے گا، روزی اور تجارت پہ حملہ ہو جائے ضرور فرق پڑے گا. لیکن ناموس پر حملہ ہوتا ہے تو کچھ نہیں فرق پڑتا. ارے پیارے ناموس رسالت کی حفاظت تم کرو، اللہ تعالی ہم لوگوں کی خود بخود حفاظت کروا دے گا. ناموس رسالت کی حفاظت تو کر کے دیکھو، کیونکہ جو بندہ آقا علیہ السلام کے ناموس کی حفاظت کرتا ہے، عزت کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی اس کو ہمیشہ کی زندگی عطا فرماتا ہے. دیکھیں غزوہ احد جنگ یمامہ کے موقع پر جب مسیلمہ کذاب سے جنگ ہو رہی تھی تو نسیم الریاض کے اندر ایک روایت نقل کی گئی، اور یہ روایت بھی دلائل النبوہ کے حوالے سے کہ امام بہقی علیہ الرحمہ نے لکھا. فرماتے ایک صحابی شہید ہو گئے. اور میں نے بتایا تھا جنگ کیوں ہوئی، مسیلمہ کذاب سے مقابلہ ہو رہا تھا، کیونکہ مسیلمہ کذاب نے کہا میں بھی نبی ہوں معاذ اللہ. تو ابو بکر صدیق نے قافلہ روانہ کیا، جتھا روانہ کیا مقابلہ کرنے کے لیے. صحابہ کرام اس سے مقابلہ کر رہے تھے. دوران مقابلہ ایک صحابی شہید ہو گئے. جب وہ شہید ہوئے امام بہقی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لوگ ان کے لاشیں کو لے کر کے آئے، شہادت پا چکے ہیں. لاشیں کو جیسے ہی خیمہ میں لے کے آئے تو ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے معلوم؟ محمد الرسول اللہ. ابو بکر صدیق ہو گئے شہید. جب تک جان تھی مصطفیٰ کے ناموس پر پہرا دیتے رہے، اور جب اللہ نے ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائے تو زبان سے بھی ناموس رسالت پر پہرا دے رہے. تو اس طریقے سے صحابہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر پہرا دیتے رہے. ایسے ہی دیکھے پتھروں کی بات چل پڑی تھی تو ایک اور پتھر بڑا مشہور یہ معاملہ ہے، چنانچہ معجم صغیر کے اندر بھی ہے، مسلم شریف ترمذی کے اندر بھی ہے، جس کے راوی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتے ہیں انی آقا نے فرمایا انی لا اعرف حجا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث وانی لا اعرف الان. لوگ کہتے بعثت سے پہلے نبی نہ تھے، لیکن امتی بتا رہے کہ نبی کیا رہے. چنانچہ حضور فرماتے ہیں میں آج بھی اس ایک پتھر کو جانتا ہوں جو تھا تو مکے میں لیکن میرے اوپر سلام پڑھا کرتا تھا، اور آج بھی میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں.
تو بعثت سے پہلے پتھروں کو تو معلوم ہے نبی ہیں، لیکن آج حملے ہو رہے کہ نبی نہیں ہے معاذ اللہ، لیکن پتھروں نے بتایا ارے تو کلمہ پڑھتا ہے نبی کے نام پہ کھاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذکر پر ہم کو زندہ رکھا ہے نا۔ تو صحابہ کرام اور جو حضور کے امتی ہے وہ ہمیشہ پہرا دیتے رہے۔ اب اسی پہرا دینے میں نے ایک بات بتائی کہ پتھروں نے، ان پتھروں میں سے جو بت ہیں انہوں نے بھی ناموس رسالت کی گواہی دی ہے، بولے سبحان اللہ۔ ناموس رسالت آقا علیہ السلام کی عظمت کی گواہی دی ہے۔ چنانچہ ایک روایت، یہ روایت جو شواہد النبوہ مترجم علامہ عبد الرحمن جامی علی رحمت الرضوان نے لکھا، فرماتے ہیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہے۔ یہ روایت سننے سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ علامہ عبد الرحمن جامی علی رحمت الرضوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق زار رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ انہوں نے ایک کتابیں لکھی جس کا نام شواہد النبوہ ہے، اس کتاب کا مطالعہ کریں، مترجم بھی بہت شاندار ہے اور جو اصل کتاب ہے وہ بھی بہت شاندار ہے۔ تو مترجم صفحہ 57 فرماتے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت طواف کعبہ میں مصروف تھا، یعنی جب حضور پیدا ہوئے اس وقت خانہ کعبہ کا میں طواف کر رہا تھا۔ چونکہ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں عربیوں میں رائج ہو گیا، ورنہ حج آدم علیہ السلام زمین پر آئے تبھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا اہتمام کروایا ہے۔ حج ہمیشہ ہوتا رہا، جو ایمان والے ہیں یا بعد میں جو بے ایمان بھی کچھ ہوئے ان لوگوں نے بھی حج کیا اور آج بھی کر رہے ہیں۔ تو حج ہر زمانے میں ہوتا رہا، طواف کر رہا تھا۔ فرماتے ہیں جب آدھی رات گزری تو میں نے خانہ کعبہ کو مقام ابراہیم کی طرف جھکا ہوا دیکھا۔ خانہ کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھک گیا، سجدہ ریز ہو گیا، اور خانہ کعبہ سے آواز آ رہی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور وہ یہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر کہتے کہتے کہ اب مجھے مشرکوں کی نجاستوں اور زمانے جاہلیت کی ناپاکیوں سے پاک اور صاف کر دیا گیا ہے۔ پھر اس میں تمام وہ جھک گئے۔ میں نے حبل کی طرف دیکھا جو سب سے بڑا تھا، وہ بھی اوندھے میں ایک پتھر پر گر گیا، اور ایک اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکار رہا تھا کہ آتے آمنہ کے یہاں پر نبی و آخر الزمان جلوہ گر ہو گئے۔ تو ان پتھروں نے بتا دیا کہ نبی کی شان کیا ہے، ناموس کیا ہے، عظمت کیا ہے۔ مصطفیٰ کی عظمت و ناموس کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے سامنے سر تسلیم کو ختم کیا جاتا ہے، ان کی غلامی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و ناموس پر جب جب حملہ ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی مصطفیٰ کے غلام کو ضرور پیدا فرمایا ہے، حفاظت کے واسطے، پہرا دینے کے واسطے۔ اسی انداز میں ایک روایت میں اور آیا، یہ روایت ہے کہ پتھروں نے بھی کہا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، انہوں نے ناموس پر پہرا دیا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک حدیث نمبر 3866، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلے ایک رواج تھا، رواج یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں کہ وہ لوگ جانوروں کو لے جاتے اور اپنے بتوں کے نام پر وہی بت کدے میں لے جا کر کے ذبح کرتے ہیں بتوں کے نام پر، اور وہیں پہ خوب پھیلا دیا کرتے تھے۔ آج ہمارے بھائی بھی اس میں وضاحت کر دیتا ہوں، کندوری کرتے ہیں۔ کندوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کندوری جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ منڈی مت ہلائے لیکن جانتے ہیں تب بولے سبحان اللہ۔ سلو آواز ہے اس کے مطلب کم جانتے ہیں۔ کندوری کیا ہے معلوم؟ تو اپنے یہاں کیا کرتے ہیں، جانور لے کر کے جاتے ہیں مزار وغیرہ پہ ذبح کرتے ہیں، پھر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، گوشت جو نکلتا ہے وہ صاحب مزار کے نام پہ اس پہ فاتحہ دلاتے ہیں، وہیں پہ کھانا کرتے ہیں۔ میں خالی ایک گزارش کروں گا، بس ایک گزارش، اگر آپ کے گھر کے سامنے کوئی لا کر کے جانور ذبح کرے، ساری گندگی وہیں پر پھینک کے چلا جائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ بولیے کیسا لگے گا؟ کیوں؟ آپ بڑے پاک اور صاف ہو گئے، آپ کا گھر بڑا پاک اور صاف ہو گیا، جبکہ آپ کے گھر کے بارے میں کوئی بتا نہیں سکتا کہ جنتی ہے یا کیا ہے۔ لیکن آؤ، جو اللہ کا ولی کا مزار ہوتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مزار جنت کی کیاری ہوا کرتی ہے. القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار. اب وہاں پہ گندگی کریں؟ آپ بتائیے کریں؟ بولو کریں. تو فاتحہ کہاں سے دلائیں؟ تو کہا یار سلاٹر پہ ذبح کرو شاندار، مولانا کو بلا لو اچھے سے ذبح کر دیں گے. ٹھیک ہے، ذبح کر دیں گے اچھے سے، بڑھیا گوشت نکالیے بنائیے اور بڑھیا پکا کے اب چاہے گھر میں کھلائیں یا مزار پر لے جائیں اور لوگوں کو ساتھ میں دسترخوان لگا کر کے وہاں کھلا دیں. سمجھ آیا؟ صفائی بھی ہو جائے گی، اللہ کے ولی کے نام پر کھلانا بھی ہو جائے، صفائی بھی ہو جائے گی، کھلائی بھی ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کرائی بھی کرا دے گا انشاءاللہ. تو صفائی کا خیال رکھیں. تو پہلے جو ہے زمانے جاہلیت میں ایسے کرتے تھے. ہم میں اور ان میں فرق ہے. وہ لوگ لے جاتے تو اپنے معبودان باطلہ کے نام پہ ذبح کرتے تھے، پتھروں کے نام پر ذبح کرتے تھے. ہم کہتے تم پتھر کے نام پہ آج بھی ذبح کرتے ہیں. وہ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ یہ اور بات ہے، کوئی چھپ کے کرتا ہے کوئی کھل کے کرتا ہے. آج بھی کرتے ہیں، وہاں کیا جاتا ہے. لیکن ان میں ہمیں فرق کیا ہے؟ کہا وہ اپنے معبود کے نام پر ذبح کر، وہ جو ہے اپنے معبود باطل کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، پتھروں کے نام پر ذبح کرتے ہیں. ہمارے ہاتھ سے جب چوری جانور کے گردن پہ چلتی ہے تو ہم لوگ اپنے معبود حقیقی کو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اس کا نام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ گوشت کو حلال فرما دیتا ہے. ہم میں ان میں فرق ہے کہ نہیں فرق ہے نا؟ ہاں بہت فرق ہے. وہ کس کے نام پہ، ہم کس کے نام پہ. پھر جو گوشت نکلتا ہے تو بزرگوں کے نام پہ کیا کرا دیتے ہیں ہم لوگ؟ کیا کراتے ہیں ہم لوگ؟ فاتحہ. اگر کوئی دعا نہیں کرائے ایسے بھی کھلا دیں گے تو بھی فاتحہ ہی ہے، وہ تو بھی کیا ہے؟ وہ فاتحہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بخاری شریف کی حدیث پاک حدیث نمبر 3866، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے انا نائم عند آلیہتہم، فرماتے ہیں کہ میں کفار کے معبود کے پاس سویا ہوا تھا. کفار کے معبود سمجھتے ہیں نا؟ پتھر پتھر لکڑی پکڑی، جو بنا جو ملا وہ بنا، جو ملا وہ بنا، اور جو کسی کو نہ ملا وہ حقیقت میں معبود رہا. اگر وہ کسی کو ملا تو کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے معبود کے پاس سویا ہوا تھا. اذ جاء رجل بعجل، اتنے میں ایک شخص ایک بچڑا لے کر کے آیا. بچڑا لے کر کے آیا، عجل بچڑا لے کر کے آیا. اس نے ذبح کیا. جیسے ہی بچڑے کو ذبح کیا تو ایک روایت میں آیا کہ بچڑے نے آواز لگائی، اور اکثر روایتیں بتاتی ہیں کہ معبود نے کہا، یعنی ان کے معبود ہے. معبود سمجھے نا؟ پتھر، پتھر سے آواز آئی. فرماتے ہیں بصرخ به صارخ لم اسمع صارخا قط اشد صوتا منه يقول، فرماتے ہیں ایسی آواز نکلی کہ اس سے خطرناک آواز میں نے کبھی نہ سنی تھی. اور وہ کہہ رہا تھا یا جلیح امر النجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس سے آواز نکل رہی تھی اور وہ کہہ رہا تھا اے بہادر. تو حضرت عمر تو بہادر رہے نا، سبحان اللہ. پتھر بھی کہہ رہا، ان کا معبود بتا رہا ہے بہادر ہے عمر. یا جلیح اے بہادر، امر النجیح معاملہ کامیابی کا ہے، ورجل فصیح اور ایسا نبی ہے جو فصاحت کے ساتھ کلام فرمانے والا. اس کے بعد کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت عمر فرماتے لوگوں نے آواز سنی، جو اس کی پوجا کرتے تھے سب بھاگ گئے، جو اس کو مناتے تھے وہی لوگ ڈر کے مارے بھاگ گئے. فرماتے سب بھاگ گئے. فرماتے میں جمع رہا. فرماتے سب بھاگ گئے. لم ابرح حتی اعلم ما وراء هذا، فرماتے میں جمع رہا یہاں تک کہ میں تحقیق کروں یہ آواز کہاں سے آئی. فرماتے میں آواز لگا ہی، آواز کے چکر میں پھر رہا تھا کہاں سے آئی. ثم نادى، پھر آواز آئی یا نجی یا جلیح امر النجی رجل فصیح، اے بہادر معاملہ کامیابی کا ہے اور نبی فصاحت کے ساتھ کلام فرمانے والے ہیں. اور پھر کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت عمر فرماتے ہیں پھر مجھے عاطف غیبی سے آواز لگائی گئی، یہ جو پتھر بتا رہا ہے تو یہ نبی کے نبی ہونے کی گواہی.
جب آقا علیہ السلام کے ناموس کی بات آئی تو ان کے معبودان باطلہ نے بھی مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دی ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے ناموس پر ہر کوئی پہرا دے رہا ہے۔ اگر بے حس کوئی ہو گیا تو یہ انسان ہو گیا۔ انسان کی ضرورت آج اس بات کی ہے کہ انسان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر باعث ہو جائے، مصطفیٰ کے نام پر حساس ہو جائے، کیونکہ آج پڑوس میں آگ لگی ہے قادیانیوں کی وجہ سے، اور ظاہر سی بات ہے جب پڑوس میں آگ لگتی ہے تو پڑوسی بھی جلا کرتا ہے۔ آج ہم کو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی قادیانی اگر شرارت کرے، ارے قادیانی کیا جو بھی ناموس رسالت پر شرارت کرے اس کو معلوم ہو جائے کہ آج بھی غلام احمد رضا موجود ہے، آج بھی غلام احمد رضا موجود ہے۔ اس لیے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ نعرہ محافظین ناموس رسالت کا ہے، سبحان اللہ۔ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد۔ زندہ آباد زندہ آباد۔ اب جو اتنی گفتگو ہوئی ناموس رسالت، عزت رسالت، عظمت رسالت، بار بار یہ باور کرا رہے کیوں؟ تو معلوم ہے پڑوس میں ہمارا ملک ہے، نام تو بڑا پیارا ہے، وہاں پہ محافظ بھی اور نام پیارا کیوں نہ ہو، کیونکہ میرے داتا کا سمجھ میں آیا نا؟ اب نام نہیں لینا چاہتا، بس داتا کا ہے اتنا سمجھ لے، ہے نا؟ اور بہت سارے ہمارے علماء ہیں وہاں پر۔ تو اب وہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ، قادیانیت نواز برسر اقتدار افراد نے جو علماء، جو غلامان مصطفیٰ قادیانیوں کے خلاف کام کر رہے تھے، ان لوگوں کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا ہے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، ساری تکالیف برداشت کر رہے ہیں۔ کچھ علماء کو نظر بند کر دیا گیا، کچھ علماء کے گھر پہ پہرا لگا دیا گیا، کیوں؟ تاکہ ناموس رسالت پر پہرا دینے والے خاموش ہو جائیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر طرف سے آواز اٹھے اور بتایا جائے تم ایک کو دباؤ گے میاں، ارے یہاں تو غلامان مصطفیٰ کا سیلاب نظر آ رہا ہے، جمع کثیر نظر آ رہا ہے، اس لیے ضرورت ہے سپورٹ کریں تحریک لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان مجاہدین کو، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان محافظین کو جو ناموس رسالت پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، کیوں نہ ہو جان ہے عشق مصطفیٰ، روزے فضو کرے خدا، ارے جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں؟ ان کو اس درد میں جو مزہ مل رہا ہے وہ مزہ ہم کیا جانے، کیونکہ حقیقی عاشق زار وہ ہے۔ اس لیے ضرورت ہے، ناموس رسالت پہ حملہ ہو رہا ہے، آج عزت رسول، عظمت رسول، ناموس رسالت کے واسطے ہم کو ایک جگہ جمع ہونا ہے، اور سب کو جمع ہو کر کے انشاءاللہ ایسا کچھ لائحہ عمل تیار ہوگا جس کے بنا پر ہم لوگ تحریک کا کم سے کم جو ہے اس انداز میں سپورٹ کریں گے کہ ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ ہم نے جو یہاں پر عشق کی شمع جلائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں بھی اس شمع کی روشنی کو پہنچا دیا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے پیارے، اور آگے بڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے واسطے ہم کیا پہرا دیں گے میاں؟ اسی لیے تو ہم لوگ کہتے ہیں ہم لوگ بے حس ہو گئے، بہت بے حس ہو گئے، ہمارے ایمان کو ہمیشہ آزمایا جا رہا۔ دیکھیں کنٹینیو آقا کی عظمت پر حملہ ہوا، کنٹینیو حملہ ہوا، ہم لوگ کیا حفاظت کریں گے؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی بات آتی ہے تو خود پروردگار عالم حفاظت فرمانے والا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، سورہ مائدہ کی آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو حملہ کر رہا ہے کرنے دو، ارے ان کے حملے انسانی ہیں، آپ کے حفاظت کرنے والا تو رحمان ہے، آپ کی حفاظت کرنے والا تو رحمان ہے، کیا گھٹے؟ اسی لیے اعلیٰ علیہ رحمت الرضوان نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، بولو سبحان اللہ،
عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، ارے یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہے بڑھانا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر بڑے حملے ہوئے، اور بہت ساری حدیثیں، چونکہ بات ناموس کی ہے تو ناموس کی جب بات آتی ہے تو ہر امتی آقا علیہ السلام کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ آج انسان کہتا ہے دیکھو ہمارے بچے ہو گئے، ہمارا کاروبار ہو گیا، ہمارا یہ، ہم کو تو سب کو دیکھنا ہے، لیکن ذرا صحابہ کی زندگی دیکھو، صحابہ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان کے بچے نہیں تھے؟ کیا ان کی تجارت کا معاملہ نہیں تھا؟ کیا صحابہ کے گھر بار نہیں تھے؟ دیکھو آقا علیہ السلام کے واسطے جو کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے واسطے مرے ہوئے کو بھی زندہ فرما دیتا ہے۔ دلائل النبوہ کی حدیث پاک ابھی جمعہ سے پہلے پڑھ رہا تھا میں، دلائل النبوہ نسیم الریاض کے اندر آیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے اندر ایک خاتون تھی جو آقا علیہ السلام سے بے حد محبت فرماتی تھی، ضعیفہ تھی، آنکھیں جا چکی تھی، نابینا تھی، اس کا ایک ہی سہارا تھا، ایک ہی سہارا تھا، اور وہ سہارا آقا علیہ السلام کے نام پر قربان ہو گیا۔ جب حضور کے نام پر قربان ہو گیا تو وہ خاتون رونے لگی اور کہنے لگی اللہ تجھے معلوم ہے کہ ہم نے تیری اور تیرے رسول کی خوشی کے واسطے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، دنیا میں میرا کوئی سہارا نہیں اس بچے کے علاوہ، مولا اگر تو جانتا ہے حقیقی معنوں میں کہ میں نے اپنے بچے کو، اپنے گھر بار کو تیرے اور تیرے نبی کے نام پر قربان کیا ہے تو مولا کرم فرما دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں وہ ضعیفہ کی زبان سے کلمات نکل رہے ہیں، اس بچے کے اوپر چادر پڑی ہوئی تھی، وہ بچہ انتقال کر چکا تھا، لیکن ماں کی زبان سے جب کلمات نکلتے ہیں مولا تیرے اور تیرے رسول کے واسطے گھر بار کو چھوڑا ہے، بچے کو آزاد کیا ہے، مولا کرم فرما۔ فرماتے جیسے ہی اس نے کہا وہ بچہ جو ہمیشہ کی نیند سو رہا تھا ماں کو لبیک کہتے ہوئے بیدار ہو گیا، بیدار ہو گیا۔ دلائل النبوہ کی حدیث پاک امام بہقی نے لکھا، نسیم الریاض کے اندر موجود ہے، تو معلوم یہ ہوا پیارے ناموس رسالت پر پہرا آپ دو، جان و مال کی حفاظت کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ ہاں اب کوئی کہے گا ہم جائیں گے ناموس رسالت پر پہرا دینے کے لیے، عزت رسول پر پہرا دینے کے لیے، تو لوگ ہم کو پریشان کریں گے، لوگ ہم کو پریشان کریں گے، دیوانہ کریں گے۔ ارے ہم کو کیا پریشان کریں گے لوگ جتنا میرے نبی کو پریشان کیا۔ خود آقا علیہ السلام فرماتے تبلیغ دین کے واسطے جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے، یہ وہی طائف ہے جس میں آقا علیہ السلام کے اوپر پتھر چلائے گئے، اور لوگ تو کہتے ہیں پتھر گئے تھے، لوگوں نے پھینکا تھا، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں وہ پتھر بھی بڑا عجیب تھا جو مصطفیٰ کو زخم دینے کے لیے آیا تھا، ورنہ تو پتھر بھی مصطفیٰ کے نام پر اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، اپنی شخصیت اور اپنی ذات کو فنا کر دیتے ہیں، پتھر بھی فنا کر دیتے ہیں اپنی ذات کو۔ تو دیکھیں جب پتھر آقا علیہ السلام کے اوپر چلائے گئے، خون آقا علیہ السلام کے پیروں سے خون نکلنے لگے۔ الخصائص الکبریٰ کی حدیث پاک پہلا حصہ صفحہ 122 کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں سے خون نکل رہا تھا، آقا علیہ السلام خون سے ایک دم آلودہ تھے۔ جب آقا علیہ السلام خون سے آلودہ تھے، کوئی آپ کی غمگساری کے لیے نہیں آیا، آپ کا کوئی مونس بننے کے لیے نہیں آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل آئے، آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا ما لک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا آپ کو؟ حالانکہ جبرائیل کو معلوم ہے بدن سے خون نکل رہا ہے، بدن سے خون نکل رہا ہے۔ مصطفیٰ بھی چاہتے تو آرام کرتے، مصطفیٰ بھی چاہتے تو آرام سے رہتے، مصطفیٰ بھی چاہتے تو پتھر کی بارش نہ ہوتی، مصطفیٰ چاہتے تو بہت کچھ ہو جاتا، ایک دم آرام کی نیند ہوتی، لیکن آقا علیہ السلام کو فکر ہے اس بات کی اگر میں آرام کر لوں گا تو یہ لوگ جو کلمہ نہیں پڑھ سکے ہیں، ارے ان کو جنت میں کلمہ پڑھا کے کون لے کر کے جائے گا پیارے؟ اس لیے آقا علیہ السلام محنت کر رہے ہیں۔ آج انہوں نے پتھر چلایا،
کل وہی مصطفیٰ کی سر راہ لیٹ کر کے بچھے ہوئے پڑے رہے، اپنے دلوں کو انہوں نے بچھا دیا آقا علیہ السلام کے واسطے۔ تو آئے حضرت جبرائیل کہتے کیا ہوا؟ سب معلوم ہے پھر بھی پوچھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا خضبنی ہؤلاء بالدماء فعلوا فعلوا، ارے جبرائیل نہیں دیکھتے ہو ان لوگوں نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا، ایسا ایسا کیا، میرے بدن سے خون نکل رہا۔ فرماتے ہیں غم نہ کرو، آپ کو تو خوش کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، آپ کی خوشی کے واسطے کہتے ہیں اتریدو ان اریک آیا، ارے آپ تبلیغ کر رہے ہیں کہ آپ کے نبی اور رسول ہونے کی کوئی گواہی آپ کو، کوئی نشانی آپ کو دکھا دی جائے۔ دیکھو آقا علیہ السلام کی دلجوئی اللہ تعالیٰ کیسے فرما رہا ہے، کیسے تسلی دے رہا ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل نے کہا کہ آپ کو کوئی نشانی دکھا دی جائے جو بتائے کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جبرائیل نام ٹھیک ہے۔ کہا سرکار جب یہ معاملہ ہے تو جو سامنے درخت نظر آ رہا ہے ذرا اس درخت کو آپ انگلی کے اشارے سے بلا لو، ذرا اس درخت کو انگلی کے اشارے سے بلا لو۔ آقا علیہ السلام نے اس درخت کو بلایا، بلا کر کوئی مائے کا لال بتا دے درخت کو، کوئی مائے کا لال نہیں بلا سکتا، کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ مائی کا لال ہے اور وہ آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا پیارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے، اس لیے بلایا۔ درخت کیا کرتا ہے معلوم؟ وَجَاءَتْ تَخُطُّ الْأَرْضَ حَتَّى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، چنانچہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے حضور نے اشارہ کیا تو وہ درخت چلا، زمین کو چیرتے ہوئے چلا، یہاں تک کہ مصطفیٰ کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو گئے۔ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، اور سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، اور پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی شان۔ اس کے بعد جب آیا اس نے عریضہ پیش کیا، پھر جبرائیل کہتے سرکار مرہا لوٹا دیجیے۔ جبرائیل خود نہیں کر رہے ہیں، آقا سے کروا رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ معلوم ہو جائے مصطفیٰ کی انگلیوں میں کتنا دم ہے، مصطفیٰ کی انگلیوں میں کتنا دم ہے، کتنا پاور ہے۔ کہا مرہا، حضور نے انگلی کا اشارہ کیا، لوٹ جاؤ ارجعی الی مکانک، تم اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤ جہاں تمہارا ٹھکانہ ہے۔ وہ درخت جو ہلتے جھلتے آیا تھا وہ واپس چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا ناموس رسالت کی جب بات آتی ہے، مصطفیٰ کو خوش کرنے کی بات آتی ہے تو جانور بھی بتاتا ہے، اور جانور کے ساتھ پتھر بھی بتاتے ہیں، اور درخت بھی بتاتے ہیں میاں تم کیا پہرا دو گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تو حقیقت میں پہرا کے واسطے ہی پیدا فرمایا ہے نا، آقا علیہ السلام کی ناموس کے پہرے کے واسطے ہی پیدا فرمایا۔ پھر جبرائیل کہتے ہیں حضور اور بلایا جائے، اور بلایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور مسکراتے ہوئے کہا حسبی حسبی یا جبرائیل، جبرائیل اتنا ہی کافی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پہ پہرا ہم دیں۔ حضرت خالد ابن ولید فرماتے ہیں ان سے زیادہ کسی نے جنگیں لڑی ہیں؟ زور سے بولیے۔ اور جنگ کس کے واسطے لڑ رہے تھے؟ اپنے لیے؟ اگر اپنے لیے لڑتے تو جیسے ہی مغیرہ ابن شعبہ کو بھیجا تھا حضرت عمر نے، فوراً مغیرہ ابن شعبہ سے لڑ جاتے، لیکن اپنے لیے نہیں لڑ رہے تھے، اس لیے لڑ رہے تھے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول خوش ہو جائے۔ مغیرہ ابن شعبہ نے حضرت عمر کا خط سنایا، کہا ٹھیک ہے تم سنبھالو معاملہ، ان کے ہاتھ میں دے دیا، پھر بھی جنگ لڑتے رہے، اتنی جنگیں لڑی۔ جب پردہ فرمانے لگے تو ارشاد فرمایا وہ لوگ جو جنگ میں جانے سے ڈرتے ہیں ذرا میری زندگی پہ غور کرے، ایک زمانے تک جنگ لڑتا رہا، خراش بھی نہ آئی، لیکن انتقال کیسے ہو رہا؟ بستر پہ لیٹے۔ تو یہ مت سوچے کہ ناموس پر پہرا دینے سے کچھ ہوگا، ارے ناموس پر پہرا دینے سے کچھ نہیں ہوتا، بہت کچھ ہوتا ہے۔ عزت پر پہرا دینے سے بہت کچھ ہوتا ہے پیارے۔ تو بہر کیف اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عزت اور ناموس رسالت کے واسطے متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ضرورت پڑے گی تو لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جائیں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کیا آقا علیہ السلام کے نام پہ حاضر ہوں گے؟ معلوم ہے وہ دیوانے جب حضور کا نام آتا ہے نعرہ لگاتے تو سب کے ہاتھ اٹھ جاتے، کیونکہ معلوم ہے ابو لہب کی انگلی اٹھی ہے تو بڑی
अजीब हो गई कि पानी दे रही है, अरे ये नबी के नाम पर हाथ उठ रहे हैं तो इनकी शान क्या होगी प्यारे। एक बार और जोरदार नारा लगे, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तो आका अलैहिस्सलाम के नामूस के वास्ते जरूरत पड़ेगी तो हाजिरी देंगे, आएंगे ना। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा हम सबको नामूस रिसालत की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। दौरान बयान जो भी गैर शरई कलमात निकले हो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।